لیکچر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے نظریہ پاکستان پہ اور آئیڈیالوجی آف پاکستان بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس کی ہم بیک گراؤنڈ پہ بات کریں گے، یعنی کہ اس کی جو ہسٹری ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کے جو پس منظر ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ اس کے جو آبجیکٹو ہیں اور اس کی ڈیفینیشن، تو تین چیزوں پہ ہمیں بات کرنی ہے۔ اور واضح رہے کہ آپ کو جو لاسٹ کلاس میں لیکچر دیا گیا تھا اس کے متعلق میں آپ کو تھوڑا سا ایک اہم بات بتا دوں۔ ہمارا لاسٹ کلاس کا جو ٹاپک تھا وہ تھا ٹاپک آف مکہ پیریڈ، اور اس میں ہم نے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ تین چیزوں پہ ہم نے جو ہے وہ ٹاپک آف مکہ پیریڈ پہ ہم نے جو ہے وہ بات کی تھی، اور یعنی کہ جو صورتیں مکی کہلاتی ہیں جن کی تعداد 86 ہے، تو اس میں اللہ تعالی کی طرف سے کیا اشارہ اور کیا پیغام دیا گیا ہے، تو اس پہ ہم نے بڑی تفصیلی بات کی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ اس کے نوٹس وغیرہ بھی بنا لیجئے گا۔ تو آج ہمارا دوسرا ٹاپک شروع ہو چکا ہے پاکستان اسٹڈیز کا، نظریہ پاکستان، آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ اس پہ ہم بنیادی طور پہ تین چیزوں پہ بات کریں گے، ڈیفینیشن پہ، آبجیکٹو پہ، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس پہ۔ تو جب لیکچر ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ لوگ جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں، اور جو سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ لیکچر کے اختتام پہ بلا جھجک وہ آپ بآسانی اپنے سوالات جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی لیکچر آپ کے ہوتے جا رہے ہیں اس کے نوٹس آپ نے بنانے ہیں، ہینڈ آؤٹس آپ کے پاس ہیں، بکس آپ کے پاس ہیں، پی پی ٹی سلائڈس آپ کے پاس ہیں، اور جو لیکچر دیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے پاس ریکارڈنگ پہنچ جائے گی۔ لیکن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو کلاس میں جو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو لیکچر دیا جا رہا ہے اس پہ آپ نے فوکس رکھنا ہے، اور اسی سے ہی آپ کی جتنی بھی اسسمنٹ ہے وہ ہوگی، چاہے وہ مڈ ٹرم ہو، چاہے وہ فائنل ٹرم ہو، اور چاہے وہ جتنی بھی چیزیں ہوں وہ اسی سے ریلیٹڈ آئیں گی۔ تو جو کلاس کے لیکچر ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ جی ایک سوال آیا کہ سر 40 منٹ بعد، جی ہاں، زوم تو 40 منٹ بعد ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، تو آپ نے دوبارہ ری جوائن کرنا ہے اسی لنک کے ذریعے سے، اسی لنک کے ذریعے سے آپ نے جو ہے وہ دوبارہ جوائن ہونا ہے 40 منٹ بعد اگر ڈسکنیکٹ ہو جائے۔ اچھا، بک کا میسج آیا کہ سر بک کا ریفرنس بتا دیں، تو دیکھیں بک تو میں نے پاکستان اسٹڈیز کی اردو میں بھی سینڈ کی ہے، اور انگلش میں بھی اس کے ہینڈ آؤٹ سینڈ کیے ہیں، اور باقی جو ریلیجن کا ہے اس میں زیادہ تر پی پی ٹی سلائڈس وغیرہ جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ اپنی ایک حد تک آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گا، لیکن اصل آپ نے جو کام ہے وہ جو ٹیچر کا لیکچر ہے اس کو دیکھ کے ہی آپ نوٹس وغیرہ جو ہے وہ بنائیں گے۔ جی یہ واٹس ایپ گروپ میں میں نے تو سی آر کو بہرحال سینڈ کر دیا ہے، اور وہ واٹس ایپ گروپ میں انہوں نے سینڈ کر دیا ہوگا۔ اچھا جی، تو بہرحال آج ہم بات کرتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان، یعنی کہ نظریہ پاکستان پہ۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ، یعنی کہ اس کا پس منظر، اس کی ہسٹری آپ دوسرے عام سے لفظ میں جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو آبجیکٹو ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے، وہ تو بہت بریفلی ہے، بہت ہی مختصر ہے، لیکن اصل جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ، یعنی کہ اس کی جو تاریخ ہے، اس کا جو پس منظر ہے وہ ہے۔ تو آپ کو آبجیکٹو اور ڈیفینیشن جو بہت ہی آسان ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دی جائیں گے، لیکن ڈیفینیشن سے مراد اس کی آئیڈیالوجی آف پاکستان کی کیا تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ آبجیکٹو میں اس کے جو مقاصد ہیں وہ مقاصد کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 پہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی جو ہسٹری ہے، تو جناب وہ اس کی ہسٹری کیا ہے، تو جو اس کی ہسٹری ہے، جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ اس پہ ہم جو ہے نا وہ بات کریں گے، جو کہ تھوڑا تفصیلی ہے، اور اور اسی کے تقریباً 5 سے 6 اسٹیپ ہیں جو ہم آپ کو جو ہے وہ بتانے کی کوشش کریں گے۔
تو بہرحال اچھا، نظریہ پاکستان کی ڈیفینیشن، سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے آبجیکٹیو پہ، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے بیک گراؤنڈ پہ. 3 چیزیں بنیادی طور پہ ہم نے زیر بحث لے کے آنی ہے. تو دیکھیں، آئیڈیالوجی آف پاکستان یعنی کہ نظریہ پاکستان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے نظریہ اسلام. آئیڈیالوجی آف اسلام یعنی کہ جو اسلام کا نظریہ ہے وہی نظریہ پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان یہ اسلام کی بنیادوں پہ قائم کیا گیا ہے. کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ قائم کیا گیا ہے. تو جب یہ نظریہ اسلام کی بنیاد پہ قائم کیا گیا ہے تو اس کی جو آئیڈیالوجی ہوگی، اس کا جو نظریہ ہوگا وہ بھی اسلام کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. تو پاکستان ایک ایسی اسلامی ریاست ہے، ایک ایسی ریاست ہے کہ جو اسلام کے نام پہ بنی، کہ جو کلمے کے نام پہ بنی. ٹھیک ہے. تو آئیڈیالوجی آف پاکستان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے آئیڈیالوجی آف اسلام، یعنی کہ جو اسلام کا نظریہ ہے وہی پاکستان کا نظریہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب آئیڈیالوجی آف اسلام کیا ہے، نظریہ اسلام ہے کیا؟ تو پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ نظریہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اسلامک اسٹیٹ میں رہنے والے جتنے بھی باشندے ہوتے ہیں، چاہے وہ پاکستانی، چاہے وہ مسلم شہری ہوں، چاہے وہ غیر مسلم شہری ہوں، پاکستانی ہوں، اور پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی شہری ہیں ان کے حقوق برابر ہیں، ان کے جو رائٹس ہیں وہ برابر ہیں. اور جس طرح ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو قیمتی ہیں، بالکل اسی طریقے سے ایک غیر مسلم کی بھی جان، مال، عزت، آبرو قیمتی ہے. تو بنیادی طور پہ اسلامک اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ صرف مسلمانوں کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ تمام شہریوں کی ہوتی ہے، اور اس میں رہنے والے یعنی کہ پاکستان میں رہنے والے تمام شہریوں کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ برابر کے ہوتے ہیں، وہ برابر ہوتے ہیں. تو جس طرح میں نے کہا کہ جو پاکستان کا نظریہ یعنی کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے وہ آئیڈیالوجی آف اسلام یعنی کہ اسلام کا نظریہ ہے. اور اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ اسلام کیا نظریہ دیتا ہے ریاست کے متعلق، ایک ملک کے متعلق، کہ جناب اسلامی ریاست جو ہوتی ہے وہ تمام شہریوں کی ہوتی ہے، اور اس میں رہنے والے جو شہری ہوتے ہیں ان کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ برابر کے ہوتے ہیں. جس طرح ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو قیمتی ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک غیر مسلم کی بھی جان، مال، عزت، آبرو جو ہے وہ قیمتی ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات. تو اس کی ڈیفینیشن پہ ہم نے بات کی. اچھا، اس کے جو آبجیکٹیو ہیں، اس کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ تو اس کے آبجیکٹیو اور اس کے جو مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب یعنی کہ نظریہ پاکستان کا کیا مقاصد تھا، یہ جو آئیڈیالوجی تھی، آئیڈیالوجی آف پاکستان تھے، اس کے کیا مقاصد تھے؟ تو جناب اس کے مقاصد یہ تھے کہ ایک سیپریٹ اسلامک اسٹیٹ کو حاصل کرنا. دیکھیں، جب بھی کوئی ملک حاصل کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کانسیپٹ، کوئی نہ کوئی تھیوری، کوئی نہ کوئی نظریہ، کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی لازمی ہوتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے جو آبجیکٹیو تھے نظریہ پاکستان کے وہ کیا تھے؟ تو نظریہ پاکستان کے جو آبجیکٹیو ہیں وہ سب سے بڑا آبجیکٹیو کیا ہے، سب سے بڑا پرپس کیا ہے، سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ کہ ایک الگ سیپریٹ اسلامک اسٹیٹ کو حاصل کرنا. یہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے آبجیکٹیو تھا. ٹھیک ہے. تو نظریہ پاکستان کے آبجیکٹیو میں ایک آبجیکٹیو اس طرح میں نے بتایا کہ ایک الگ وطن کو حاصل کرنا. ٹھیک ہے، ایک الگ ریاست کو حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے، کیونکہ مسلمانوں کی میجورٹی کے لیے، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کی اکثریت کے لیے ایک الگ وطن کا حاصل کرنا. تو نظریہ پاکستان کے جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ یہ آئیڈیالوجی کیوں وجود میں آئی تھی؟ جب میں انشاءاللہ پس منظر آپ کو بتاؤں گا، جب بیک گراؤنڈ بتاؤں گا تو آپ کو تفصیلاً سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی اتنی جو جد و جہد کی اور 90 سال کی محنت کے بعد یہ ملک جو ہے ہمارے وجود میں آیا، تو اس کی کیا وجوہات تھیں، اس کے کیا بیک گراؤنڈ تھا، اس کا کیا پس منظر تھا، کیا اس کی تاریخ تھی کہ وہ اتنی انتھک محنت کے بعد یہ ملک
مارد وجود میں آیا، اور کتنی رکاوٹیں تھیں اس کے سامنے کہ مسلمانوں کے لیے، اس نظریے کے سامنے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن اور ایک الگ ریاست ہونی چاہیے۔ تو ڈیفینیشن میں ہم نے بات کی۔ آبجیکٹو، سب سے بڑا آبجیکٹو میں آپ کو بتا چکا ہوں، بہت سارے آبجیکٹو تھے، بہت سارے مقاصد تھے نظریہ پاکستان کے، لیکن سب سے بڑا مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کو حاصل کرنا۔ یہ نظریہ پاکستان کا سب سے بڑا مقصد تھا، سب سے بڑا جو ہے وہ آبجیکٹو تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو جو ہندوازم ہے، جو ایکسٹریم ہندوازم ہے، ان سے آزادی چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ تیسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ جناب مسلمان جو برطانیہ اس وقت تسلط میں تھے، برطانیہ اس وقت جو قابض تھا پورے ہندوستان پہ، ٹھیک ہے، تو اس سے آزادی تھی۔ تو نظریہ پاکستان کے بہت سارے مقاصد تھے، لیکن ان میں سب سے بڑا مقصد یہ تھا، جس میں تمام مقاصد ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کو حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں، ڈیفینیشن اور آبجیکٹو۔ میں نے آبجیکٹو ایک اور بھی بتائے، ہندوؤں سے آزادی، برطانیہ سے آزادی، ٹھیک ہے نا، کہ اس وقت مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، مسلمان احساس کمتری کا شکار تھے، مسلمان احساس محرومی کا شکار تھے۔ اچھا جی، اب اس کے بیک گراؤنڈ پہ آئیے، میں انشاءاللہ اس کے 5 سے 6 اسٹیپ بتاؤں گا کہ یہ نظریہ شروع کہاں سے ہوا، اور یہ کیسے شروع ہوا، اور کتنے سال کی محنت کا نام پاکستان ہے۔ تو میں آپ کو ذرا سا اس کے پس منظر بتا دوں، 2 چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، تیسری چیز یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اس پورے ٹاپک کی جو سب سے ریل کی ہڈی ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے پس منظر اس کا، یعنی کہ بیک گراؤنڈ۔ تو آپ کو پتا ہوگا 1857 کا دور، ٹھیک ہے، پاکستان 1947 میں آزاد ہوا، تو 1947 سے پہلے 90 سال پہلے آپ اگر پیچھے جائیے تو وہ 1857 کا دور ہے۔ 1857 سے پہلے ہی اگر یہ تاریخ ہماری یہ بتاتی ہے کہ برطانیہ جو ہے نا وہ چاہتا تھا کہ اس پورے ہندوستان پر وہ آ جائے۔ اب وہ بہت دور کا راستے پہ، یعنی کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اور 7 سمندر پار وہ بیٹھا ہوا ہے، دنیا کے اس کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ کہتا تو یہ تھا کہ ہم ہندوستان پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، تجارت کرنا چاہتے ہیں، اور ہندوستان کو ایک کامیاب ریاست بنانا چاہتے ہیں، لیکن 1857 سے پہلے ہی اس نے جو نا وہ گراؤنڈ بنانا شروع کر دیے تھے اس ہندوستان پہ قبضے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس وقت وہ سپر پاور طاقت تھی، اور وہ طاقت کے نشے میں مدہوش تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا جائے اور یہاں پہ حکومت کی جائے، لیکن وہ کہتا یہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی ایسا نہیں کہتا، ٹھیک ہے، لیکن کرتا وہی ہے جو اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو کہتا تو وہ یہ تھا کہ ہم یہاں بزنس کرنے آئے ہیں، ہم یہاں تجارت کرنے آئے ہیں، اور ہم یہاں ٹریڈ کرنے آئے ہیں تاکہ یہ خطہ بھی پھلے پھولے اور ترقی یافتہ ہو۔ 1857 میں جب جنگ ہوئی، ورلڈ وار 2، تو اس کے بعد مسلمانوں کو جو ہے نا وہ شکست ہوئی، ٹھیک ہے، اور مسلمان بری طرح اس جنگ میں ہارے۔ اب اس کی کیا وجوہات تھیں، اس کی کیا ریزن تھے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ مسلمان جو ہے نا وہ اپنے مقصد سے ہٹ چکا تھا، مسلمان اپنی عیاشیوں میں لگ چکے تھے، مسلمان لا یعنی اور فضول کاموں میں لگ چکے تھے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے کہ جناب ویسے تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا، شاید میں نے آپ کو نہیں بتایا ہو، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ 2020 چل رہا ہے، 1750 سے پہلے، لگ بھگ 270 سال، 250 سال پہلے پوری دنیا پہ مسلمانوں کا عروج تھا، مسلمانوں کی شہرت تھی، مسلمانوں کا غلبہ تھا، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان ایک ترقی یافتہ جو ہے نا وہ قوم کہلاتی تھی، مسلمان ایک ترقی یافتہ قوم تھی، اور ان 1000 سالوں میں جتنے بھی بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں، ان میں اکثریت ہیں، ان میں زیادہ تر وہ مسلمانوں کی ہے۔ تو جتنی بھی ایجادات تھیں وہ مسلمانوں کی ایجادات تھیں۔ جس طرح آج مسلمانوں کا حال ہے، کوئی یہ 300 سال پہلے مسلمان اس حالت میں نہیں تھے، بلکہ 300 سال پہلے تو مسلمان پوری دنیا کا بادشاہ تھا، پوری دنیا میں اس کی حکمرانی تھی، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مسلمان نافذ کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہی آپ خلافت عثمانیہ کی مثال لے لیجئے، ترکی کی، کہ اس نے 800 سال
کئی ممالک اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور کئی ممالک اس کے ساتھ جو ہے وہ ممالک بن کے ایک خلافت عثمانیہ بنی تھی، تو کئی سو سال اس نے حکومت کی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اسی ہندوستان میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان، یہیں پہ مسلمانوں نے لگ بھگ 800 سال حکومت کی تھی، مغلوں نے، ٹھیک ہے نا۔ جو تو بہرحال یہاں پہ 800 سال حکومت کی، اور یہی اسپین جو آج کا اسپین بن چکا ہے، یہ اس کا پہلا نام اندلس تھا، ہسپانیہ تھا، یہاں پہ مسلمانوں نے لگ بھگ 900 سال، 1000 سال تک حکومت کی تھی۔ تو بھائی مسلمان ایک ترقی یافتہ قوم تھی، اور جتنی بھی ایجادات ہیں وہ تقریباً زیادہ تر مسلمانوں کی ہیں۔ تو اینی وے یہ ایک الگ بحث ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی موقع لگے تو انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ 1857 میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو برطانیہ کو ایک بہترین موقع مل گیا کہ اب اس پورے بر صغیر پر، سب کانٹیننٹ پر، ہندوستان پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا جائے، اور اس نے واقعتاً ایسا کیا۔ 1857 کے بعد پورے خطے پہ اس نے قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جب اس نے قبضہ کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا، اب دیکھنا وہ برطانیہ اتنی دنیا کے اس کونے پہ، اس کے چند گنتی کے لوگ یہاں پہ موجود تھے، اور ایک ایک بندہ یہاں ہزاروں لوگوں پر حکومت کرتا تھا، وہ سپر پاور تھا وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو اپنی منمانیاں تو کرنی تھیں اپنی، تو پھر اس نے ظلم اور جبر اور تشدد کی مثالیں بھی قائم کی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برطانیہ جب 1857 کے بعد مکمل طور پہ جب اس نے قبضہ کر لیا، تو اس کا جو اصل ٹھکانہ تھے وہ تھے مسلمان، کیونکہ اس کی جو اصل دشمنی ہے وہ مسلمانوں سے ہے۔ یہی وجہ ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے، کہ مسلمانوں کے سامنے جو ہے نا وہ لگ بھگ تین ایسی رکاوٹیں تھیں، 3 سے 4 ایسی رکاوٹیں تھیں کہ جو مسلمانوں کو ایک الگ وطن لینا نہیں چاہتی تھیں، ٹھیک ہے۔ پہلی رکاوٹ تو برطانیہ کی تھی کہ جو نہیں چاہتی تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہو۔ دوسری رکاوٹ تھی ایکسٹریم ہندوازم کی، ایکسٹریم مشدد سخت مزاج ہندوؤں کی، کہ جو نہیں چاہتی تھیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ تیسری بڑی رکاوٹ جو بڑی تگڑی تھی، وہ ان دونوں کا اتحاد تھا، یعنی کہ برطانیہ کا بھی اور ایکسٹریم ہندوؤں کا بھی، ان دونوں کا جو اتحاد تھا وہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ یہ دونوں متحد ہو چکے تھے، برطانیہ اور ایکسٹریم ہندو، اور وہ کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتے تھے کہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کوئی ایسی سازش نہیں چھوڑتے تھے، ہر سازش وہ کرتے تھے کہ جس سے مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کو تکلیف ہو، اور مسلمان جو ہے وہ مختلف مسائل کا سامنا ان کو کرنا پڑے۔ تو تیسری بڑی رکاوٹ یہ تھی۔ تو 3 بڑی رکاوٹیں تھیں جو مسلمانوں کے سامنے کھڑی ہوئی تھیں، کہ جو نہیں چاہتی تھیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی رکاوٹ برطانیہ تھی، جو اس وقت یہاں پہ اس نے قبضہ کیا، اور 90 سال تک رہا اس خطے میں، اس بر صغیر میں وہ 90 سال تک رہا، ٹھیک ہے۔ دوسری بڑی رکاوٹ ایکسٹریم ہندوؤں کی تھی، جو نہیں چاہتی تھیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بڑی رکاوٹ جو تھی وہ ان دونوں کا اتحاد تھا، برطانیہ کا اور ہندوؤں کا، کہ وہ جو نہیں چاہتا تھا، اور جو بڑے ہی متحد تھے اور بڑے ہی اسٹرانگ ان کا اتحاد تھا، کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑے ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمان احساس محرومی کا شکار ہوئے، مسلمان احساس کمتری کا شکار ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اور مسلمانوں کے حقوق کو غصب کیا جاتا تھا، اور جتنا بھی مسلمان کوالیفائڈ ہو اس کو اس کے لیول کے مطابق نوکری نہیں دی جاتی تھی، بلکہ ایک معمولی نوکری دی جاتی تھی۔ تو میرٹ کا قتل عام ہو رہا تھا، اور مسلمانوں کے حقوق کو غصب کیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب 1857 کے بعد جب برطانیہ یہاں پہ آیا اور اس نے یہ ساری چالیں چلنا شروع کی، تو اس وقت جو سب سے پہلے شخص اب میں آپ کو اسٹیپ بتا رہا ہوں 4 سے 5، ٹھیک ہے۔ اور واضح رہے، یہ 4 سے 5 اسٹیپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی نمایاں لیڈر تھے کہ جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، نہیں، بے شمار ایسے لیڈر تھے
کہ جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریل کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، نظریہ دیا۔ تو سب سے پہلے جو شخص تھے 1857 کے بعد جنہوں نے یہ نظریہ ڈیولپ کیا اور یہ نظریہ معرض وجود میں آیا، وہ تھے شاہ ولی اللہ۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں، شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید۔ یہ دو شخصیات تھیں، یہ دو پرسنالٹی تھیں کہ جنہوں نے یہ نظریہ دیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا ہونا ناگزیر ہو چکا ہے اور وہ ضرورت بن چکا ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا حاصل کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو اینی وے یہ سب سے شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید نے یہ سب سے پہلے تھیوری اور سب سے پہلے کانسیپٹ دیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ اچھا دیکھیں، آئیڈیولوجی آف پاکستان، کیونکہ لفظ پاکستان تو تھا نہیں، ٹھیک ہے نا، لفظ پاکستان تو بہت بعد میں ڈیولپ ہوا۔ چودھری رحمت علی نے اس کو جو ہے وہ انوویٹ کیا کہ جناب جب مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن بن جائے گا تو اس ملک کا کیا نام رکھا جائے گا، تو وہ چودھری رحمت علی نے اس کو سجیسٹ کیا کہ جناب اس ملک کا نام پاکستان رکھا جائے۔ لیکن میں آپ کو بات کر رہا ہوں سوچ کی، میں کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں، میں تھیوری کی بات کر رہا ہوں، میں نظریے کی بات کر رہا ہوں کہ نظریہ کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کی زندگی، مسلمانوں کا رہن سہن، ان کا لائف سٹائل، مسلمانوں کا ریلیجن، مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کی اور دیگر وضاقتہ اور دیگر چیزیں دوسری تمام قوموں سے مختلف ہیں، ڈفرینٹ ہیں، اور مسلمان ایک الگ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس الگ قوم کو ایک الگ وطن کی ضرورت ہے، اور مسلمان ان قوموں کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ تو شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید وہ پہلے شخصیات میں تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ آئیڈیالوجی دی، سب سے پہلے یہ نظریہ دیا کہ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک الگ علیحدہ وطن اور ایک الگ ملک ہونا ناگزیر ہو چکا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے لیے جدوجہد، اور انہوں نے انتھک محنت اور اسٹرگل جو ہے وہ شروع کر دی۔ اچھا جی، یہ دور چلتا رہا، ان کی محنت، ان کی تحریک چلتی رہی۔ اس کے 10 سال بعد 1867 میں، ٹھیک ہے، میں آپ کو ابھی بتا رہا، میں نے آفٹر 1857، ٹھیک ہے، لیکن اس کے 10 سال بعد 1867 میں سر سید احمد خان نے اسی فلسفے کو، اسی تحریک کو، اسی نظریے کو آگے بڑھایا، اور سر سید احمد خان وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے 1867 میں، 1867 میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب برطانیہ آیا تھا اس کے 10 سال بعد، تو سر سید احمد خان وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے 1867 میں سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے ایک قوم کا لفظ استعمال کیا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہر اعتبار سے ایک قوم ہے، اور اس قوم کو ایک الگ وطن کی، ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ سر سید احمد خان وہ پہلا شخص تھا کہ جنہوں نے سب سے پہلے چونکہ مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ استعمال کیا، نیشن کا لفظ استعمال کیا، اس وجہ سے ان کو ٹو نیشن تھیوری یعنی کہ دو قومی نظریے کا بانی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان کا دور ختم ہوا، اور سر سید احمد خان نے اس فلسفے کو، اس نظریے کو آگے بڑھایا جو شاہ ولی اللہ نے اور سید احمد شہید نے شروع کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے لیے محنت، اور ان کے لیے کوششیں، اور ان کے لیے اسٹرگل، اور اس نظریے کو آگے بڑھانا۔ تو سر سید احمد خان کے بعد اس نظریے کو آگے بڑھایا، یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا۔ تیسرا سٹیپ، سر سید احمد خان کے بعد اس نظریے کو آگے بڑھایا علی برادران نے، اور علی برادران میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، یہ دونوں بھائی اور ان کی والدہ بی اماں بہت مشہور خاتون تھیں، اور بڑی دلیر اور بڑی نڈر اور بڑی ہی بہادر خاتون تھیں۔ تو علی برادران میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، یہ دونوں جنہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، اور یہ وہی مسلم لیگ تھی کہ جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں ایک اہم جو ہے وہ کردار ادا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی مطلب ہے کہ جنہوں نے پاکستان، جن کا نعرہ ہی یہی تھا کہ جو ہے وہ لے کے رہیں گے پاکستان، یعنی کہ پاکستان
مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست اور ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ تو علی برادران نے، جن میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی شامل ہیں، ان دونوں نے اس نظریے کو جو ہے وہ آگے بڑھایا، اور اس نظریے کو آگے بڑھایا، اور علی برادران کے بعد اس نظریے کو جنہوں نے آگے بڑھایا ان میں علامہ اقبال، یہ چوتھا اسٹیپ ہے۔ تیسرا اسٹیپ میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے، اور چوتھا اسٹیپ تھا علامہ اقبال کا، کہ علامہ اقبال نے اس نظریے کو آگے بڑھایا۔ علامہ اقبال کا ایک الگ ہی ان کی شخصیت ہے، ان کا ایک الگ ہی ٹاپک انشاءاللہ ہم بات کریں گے، سروسز آف علامہ اقبال فار دی کریشن آف پاکستان، یعنی کہ علامہ اقبال کیا خدمات رہیں پاکستان بنانے میں، تو وہ انشاءاللہ الگ ہی ٹاپک ہے، اس پہ تو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ بعد میں بات کریں گے کہ علامہ اقبال کی کیا خدمات رہیں پاکستان بنانے میں۔ تو اس نظریے کو جو شاہ ولی اللہ سید احمد شہید نے شروع کیا تھا 1857 کے بعد، سر سید احمد خان نے اس کو آگے بڑھایا۔ دوسرا اسٹیپ 1867 کا دور تھا یہ، پھر علی برادران 1867 کے بعد کا دور تھا، انہوں نے اس نظریے کو آگے بڑھایا۔ مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر ان میں شامل تھے علی برادران میں، اور اس کے بعد علامہ اقبال کا دور آتا ہے، اور علامہ اقبال نے اس نظریے کو جو شاہ ولی اللہ نے، سید احمد شہید نے شروع کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست اور ایک الگ وطن ہونا چاہیے، اس نظریے کو آگے بڑھایا علامہ اقبال نے۔ اور علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے، اپنے فلسفے کے ذریعے سے، اپنے لٹریچر کے ذریعے سے، اپنی فکر کے ذریعے سے، اپنی سوچ کے ذریعے سے، اپنے آپ سمجھ لیں کہ وہ تو ایک بہت بڑے تھنکر تھے، اور بہت بڑے فلاسفر تھے، ریسرچر تھے، اسکالر تھے، مختلف زبانوں پر ان کو کمانڈ حاصل تھی، اور دنیا کی ہائیسٹ ڈگری ان کے پاس موجود تھی، اور بہت ہی کوالیفائڈ پرسن تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں بے شمار خود عطا صلاحیتیں یکجا کر دی تھیں۔ تو انشاءاللہ جب ہمارا ٹاپک آئے گا علامہ اقبال پہ، تو انشاءاللہ ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ اینی وے، کہنے کا مقصد یہ کہ علامہ اقبال نے، یہ 1930 کا لگ بھگ دور تھا کہ انہوں نے اس فلسفے کو آگے بڑھایا، اور اس فلسفے کو علامہ اقبال نے آگے بڑھایا، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں، یہ پانچواں اسٹیپ اور آخری اسٹیپ ہے کہ 1940 کو جو ہے نا وہ قرارداد پاکستان ہوئی، 23 مارچ 1940 کو قرارداد مقاصد جو ہوئی تھی، جو لاہور کے مقام پہ ہوئی تھی 23 مارچ 1940 کو، تو قرارداد پاکستان کا نام اسے دیا گیا۔ تو وہ اسی آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بنیاد پہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ جو قرارداد پاکستان ہوئی تھی وہ کس کی بنیاد پہ ہوئی تھی؟ جو 1857 کے بعد جو آئیڈیالوجی آئی، جو شاہ ولی اللہ لے کے آئے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست اور ایک الگ وطن ہونا چاہیے، اس تحریک کا آغاز کیا، اس کے لیے اسٹرگل، محنت اور انتھک کوششیں کی، تو وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی بنیاد پر 1940 میں 23 مارچ 1940 میں جو ہے وہ قرارداد جو ہے وہ پاکستان ہوئی، اور اس کے 7 سال بعد اسی قرارداد پاکستان کے جو آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بنیاد پہ قائم ہوئی تھی، اسی قرارداد پاکستان کی بنیاد پہ اس کے 7 سال بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور سب سے بڑی اسلامی سلطنت کا حقدار بنا۔ اور پانچواں دور تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا اور لیاقت علی خان کا، کہ جنہوں نے جو ہے وہ شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید کے فلسفے کو، جس طرح سر سید نے، جس طرح علی برادران نے، جس طرح علامہ اقبال نے آگے بڑھایا تھا، بالکل اس طریقے سے اس فلسفے کو پائے تکمیل تک پہنچایا قائد اعظم محمد علی جناح نے اور لیاقت علی خان نے 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر سب سے بڑے اسلامی سلطنت کے طور پہ ابھرا۔ یہ میں آپ کو پہلے ہی واضح کر چکا ہوں کہ یہ میں نے جو آپ کو 5 دور بتائے ہیں، سب سے پہلا شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید، یہ دونوں شخصیات کے الگ الگ نام ہیں۔ دوسرا دور سر سید احمد خان کا، تیسرا دور مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر، دونوں سگے بھائی، چوتھا دور علامہ محمد اقبال کا، اور پانچواں اور آخری دور قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کا۔ تو ان 5 دور سے ادوار سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی پاکستان میں پرومیننٹ لیڈر نہیں تھے یا نمایاں لیڈر نہیں تھے کہ جنہوں نے اپنا ایک اہم کردار ادا کیا ہو۔
بہت سارے ایسے نمایاں لیڈر تھے کہ جنہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا پاکستان بنانے میں، لیکن ٹاپک کو بریف رکھتے ہوئے، ٹاپک کو مختصر سا رکھتے ہوئے ہم نے آپ کو جو ہے وہ بتانے کی کوشش کی۔ تو بہرحال 3 چیزیں ہم نے اس پہ بات کی ہیں۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان آج ہمارا جو ہے وہ ٹاپک تھا، اس پہ ہم نے 3 چیزوں پہ جو ہے وہ بات کی ہے۔ پہلی چیز جو تھی وہ ہم نے اس پہ بات کی ڈیفینیشن پہ کہ بھائی آئیڈیالوجی آف پاکستان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے۔ دوسری ہم نے بات کی کہ جناب اس کے جو آبجیکٹو ہیں، اس کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہے۔ اور تیسری اور آخری جو سب سے اہم ہے کہ جناب اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو پس منظر ہم نے واضح رہے کہ 1857 کے بعد سے دور میں نے آپ کو بتایا کہ برطانیہ کس طرح قابض ہوا تھا، یہ سارا لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور 5 اسٹیپ میں نے آپ کو بتایا ہیں کہ شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید نے اس تحریک کا آغاز کیا اور اس تحریک کو شروع کیا، اس آئیڈیالوجی کو جو ہے وہ لے کے آئے، اور اس کے بعد سر سید احمد خان اس آئیڈیالوجی کو انہوں نے کنٹینیو کیا 1867 میں، 10 سال بعد کا یہ دور تھا۔ اور سر سید احمد خان وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے لیے باقاعدہ نیشن کا لفظ استعمال کیا، قوم کا لفظ استعمال کیا کہ مسلمان ہر اعتبار سے ایک قوم ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا دور تھا مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر، یہ دونوں بھائی تھے علی برادران کے نام سے جو مشہور ہیں۔ انہوں نے اس تحریک کو، اس نظریے کو، اس تھنکنگ کو آگے بڑھایا، اور اس کے بعد علامہ اقبال کا دور 1930، الہ آباد ایڈریس، خطبہ الہ آباد ان کا بہت مشہور ہے کہ جنہوں نے وہاں پہ نظریے کی بات کی، نظریہ پاکستان کی بات کی، 2 قومی نظریے کی بات کی، مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست اور ایک الگ وطن کی بات کی۔ مسلمان بالکل ایک جداگانہ قوم ہے دوسری تمام قوموں سے، جن کا مذہب، جن کا کلچر، جن کی لائف اسٹائل دوسری قوموں سے بالکل مختلف ہیں۔ اس وجہ سے اس قوم کو ایک الگ ریاست اور ایک الگ وطن کی ضرورت ہے۔ 5واں اور آخری دور قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اس نظریے کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے لیڈر تھے ان کے دوران، ان کے بیچ میں، ان 5 ادوار کے بیچ میں، کہ جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان 90 سال کی محنت کا نام ہے، اور اس میں لاکھوں جانیں گئی ہیں اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے۔ چونکہ اسلام کی نعمت اور آزادی کی نعمت، یہ دونوں نعمتیں ہمیں گھر بیٹھے نصیب ہو گئیں، تو نہ تو ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہے، اور نہ ہمیں ایک آزادی کی نعمت کا جو ہے وہ اندازہ ہے۔ تو ہمیں دونوں سجی سجائی جب دولت مل گئیں، جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس ملک کو بنتے ہوئے دیکھا، ان سے پوچھئے اس ملک کی قدر اور آزادی کیا ہوتی ہے۔ ابھی تو خیر وہ ہوں گے نہیں، سب من و مٹی میں سوئے میں آرام فرمائیں۔ تو ایمان کی دولت اور آزادی کی نعمت ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ گھر بیٹھے نصیب فرمائی، تو اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ تو یہ 5 اسٹیپ میں نے بتائے، آئیڈیالوجی آف پاکستان کے 5 ادوار بتائے، اور ان 5 ادوار میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بے شمار ایسے اور لوگ تھے کہ جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی ڈیفینیشن میں نے بتائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جو آبجیکٹو ہیں اس پہ بھی ہم نے جو ہے وہ بات کی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان، اس پہ ہم نے بڑی تفصیلی بات کی۔ اب یہاں ٹائم مکمل ہونے والا ہے، آپ لوگ دوبارہ ریجوائن کریں، اور اسٹوڈنٹ سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔